الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام معزز و مکرم ذی وقار علماء کرام طلباء عزام، آج کی اس پروقار تقریب میں جس عنوان کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے قانون ناموس، رسالت اور آزادی اظہار رائے۔ عزیزان محترم، رسول خدا رحمت و عافیت کا وہ میٹھا اور ٹھنڈا سایہ ہے جو جنم جنم کے پیاسوں کی پیاس کو بجھاتا ہوا ان کی نسلوں کو سیراب کرتا ہے۔ آج سے 1450 سال قبل جب دنیا کفر و ضلالت کی تاریکیوں میں ڈوب چکی تھی تو مکہ کی سنگلاخ وادیوں سے رشد و ہدایت کا مہتاب نمودار ہوتا ہوا چند ہی سالوں میں مشرق اور مغرب کو ہدایت کے نور سے منور کر دیتا ہے۔ آپ کی پاکیزہ تعلیمات نے دنیا کے رنگ و بو کو نکھارنے میں وہ اعلیٰ کردار ادا کیا کہ یگانے اور بیگانے جھوم جھوم کر اٹھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے تمام انصاف پسند اقوام اور غیر متعصب متفکرین اپنے انداز میں آقا علیہ السلام کو نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، لیکن چند ازلی بدبخت یا باطن ایسے بھی ہیں جو اظہار رائے کی آزادی کی آڑ میں محسن انسانیت کی گستاخی کے مرتکب ٹھہرتے ہیں۔ شاید لیکن یہ ان کے دلوں کا کوڑ ہے، لیکن ان کے دلوں کا کوڑ ہے وہ جو زندگی کے اندھاریاں دور کرنے اور تابناکیاں بکھیرنے والے چاند پر بکھیرتے ہیں، لیکن انہیں شاید معلوم نہیں کہ ان کا تھوک خود منہ پر گرتا ہے۔ چاند تک کہاں پہنچ سکتا ہے، کہاں آمنہ کا لال اور کہاں غلاستوں کے سائے میں پلنے والے، کہاں مکے کا در یتیم اور کہاں درجنوں باپوں کی مشترکہ اولاد، اور کہاں عبداللہ کا لخت جگر، اور کہاں وہ جن کا سلسلہ نسب لاس اینجلس، ڈنمارک، جرمنی، فرانس کے لیبر میں جا کر دم توڑتا ہے۔ سامعین، جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں اس دنیا میں ایک طرف قانون وہ ہے جو انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے، جس میں صاحب منصب لوگوں کے لیے ادب و احترام کا حکم ہے، ان کا خصوصی لحاظ بھی رکھا جاتا ہے، حسب مراتب انہیں تحفظ بھی فراہم کیے جاتے ہیں۔ لیکن ایک قانون وہ ہے، میرے اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے جسے دنیا والے قانون ناموس سے، رسالت سے یاد کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ وہ قانون ہے جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بارہا بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض۔ میرے نبی کے سامنے اس انداز میں مت پکارے جس انداز کو آپ اپنے سامنے اختیار کرتے ہیں۔ کبھی قانون ناموس رسالت کو یوں بیان کرتے ہیں، فَإِذَا دَخَلْتُمْ إِلَّا أَن تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ، کہ میرے نبی کے گھر میں بلا اجازت نہ جائیں، اس سے میرے محبوب کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور یاد رکھنا، إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو میرے نبی کو تکلیف پہنچائے گا چنانچہ اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ ایک گستاخ ایک عورت آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتی ہے، اس کا سر قلم کیا جاتا ہے۔ معاملہ اللہ کے نبی کے دربار میں آتا ہے، اللہ کے نبی صاف ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں، الا اشہدوا ان دمہا حاضر، اے لوگو آگاہ رہو، اس عورت کا خون ضائع ہے۔ اس کی شرح میں شیخ الاسلام امام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ یہ روایت گستاخ ہے، اس سے معلوم ہوا کہ یہ آیت گستاخ رسول کے قتل کے بارے میں نص صریح ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب آقا علیہ السلام نے ابن خطل گستاخ کے بارے میں حکم نامہ جاری کیا کہ یہ شخص اگر غلاف کعبہ سے بھی لپٹ جائے تب بھی اس کو قتل کیا جائے، اس کے علاوہ 20 روایات، سینکڑوں آیات قانون ناموس رسالت کو یاد کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، لیکن دنیا کی فکر و فلسفے میں آزادی کا معنی یہ ہے کہ انسان ہر الہامی، اخلاقی، مذہبی قید و بند سے آزاد ہے، جو کرنا چاہے کر سکتا ہے، جس کی پگڑی اچھالنا چاہے اچھال سکتا ہے، جس کی کردار کشی کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ جبکہ اسلام میں کوئی بھی انسان آزاد نہیں ہے، وہ عبد ہے، وہ وہی الہی کا پابند ہے۔ دنیا کے کسی معاشرے میں رائے کی اظہار کی آزادی کا معنی یہ نہیں ہے کہ جس کی عزت چاہی خاک میں ملا دی اور جس کو چاہا جس کے دل کے کلیجے اڑا دیے۔ ہر معاشرے نے اپنے حالات کے مطابق اظہار رائے کے حدود مقرر کیے ہیں۔ یورپ اور امریکہ جن کو اپنی تہذیب اور تمدن پر بہت ناز ہے، ایک طرف تو وہ جانوروں اور پرندوں کے
کے تحفظ کی بات کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرتے ہوئے اہل ایمان کے کلیجے سے اپنے خونخوار ہاتھ ڈالنے سے باز نہیں آتے۔ ایک طرف تو ان کی حالت یہ ہے کہ وہاں ان کے اقتدار اعلیٰ پالیسیوں پر بات کرنے والا مجرم قرار پاتا ہے، لیکن دوسری طرف اگر ستمبر 2002 میں امریکی چینل فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے ایک مذہبی جنونی جیری فیل اسلام اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرتے ہیں اور نعوذ باللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں۔ ایک طرف فرانس کی پارلیمنٹ 15 اپریل کو 2008 میں ایک کمپنی کے مالک کو فقط بلا اجازت اشتہار چسپاں کرنے پر 2 سال کی قید اور $3000 جرمانہ کر دیتی ہے، لیکن اس کے سامنے فرانسیسی اخبار چارلی ہیب کا معاملہ منظر عام پر آتا ہے، جس میں اخبار کی جانب سے گستاخانہ خاکوں کی اشاعت اور ہٹ درمی عام سطح پر بے انتہائی کی جاتی ہے، لیکن اسے اظہار رائے آزادی کہا جاتا ہے۔ سامعین، جس دنیا میں امریکہ کی پالیسیوں پر تنقید جرم مگر اس پر سزائے موت، لیکن گستاخ رسول کی آزادی اظہار رائے کی آزادی ہے۔ سامعین، ان تمام واقعات کے پیش نظر یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ اس وقت ہمیں یہ چاہیے کہ ہم قانون ناموس رسالت کو تحفظ کو پیرا دیں اور گستاخ رسول کو ان کو ہم یہ پیغام دیں کہ محمد کے تقدس پر زبانیں جو نکالیں گے خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کھینچ ڈالیں گے۔ اگلے شریک درجہ سادسہ کے طالب علم ضیاء الرحمان۔ اس کا ہے بڑا اونچا مقام، دو جہاں کے شہنشاہ کا پیارا پیارا ہے کلام، دو جہاں کے شہنشاہ کا پیارا پیارا ہے کلام، جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام۔ جس کا بچہ اس جہاں میں حافظ قرآن ہے، جس کا بچہ اس جہاں میں حافظ قرآن ہے، حافظ قرآن کے ماں باپ عالی شان ہے، حور علم نے مقدس دیں گے جھک جھک کر سلام، سب کہیں گے آ رہے ہیں یہ محمد کے غلام، سب کہیں گے آ رہے ہیں یہ محمد کے غلام، جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام۔ ان کے سر پر تو سنہری تاج رکھے گا خدا، ان کے سر پر تو سنہری تاج رکھے گا خدا، وہ کبھی وہ نہ چھوڑے گا تمہیں، آئے گا ہر مشکل میں کام، جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام۔ ایک اور نعت آپ کے سامنے پیش کروں گا بنا اس کی فرمائش پر۔ اللہ 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 اللہ۔ سارا نظام ہستی بولو کس کا ہے، سارا نظام ہستی بولو کس کا ہے، خالق مالک اللہ ہے بس اللہ ہے، خالق مالک اللہ ہے بس اللہ ہے۔ ماں کے پیٹ میں بن مانگے وہ دیتا ہے، ماں کے پیٹ میں بن مانگے وہ دیتا ہے، ہاں ماں کے پیٹ میں بن مانگے وہ دیتا ہے، ماں کے پیٹ میں بن مانگے وہ دیتا ہے۔ پھر بھی بندے ہاں پھر بھی بندے ناشکری کیوں کرتا ہے، خالق مالک اللہ ہے بس اللہ ہے، خالق
خالق مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ دروازے بند کر کے گناہ کیوں کرتا ہے؟ دروازے بند کر کے گناہ کیوں کرتا ہے؟ ہاں دروازے بند کر کے گناہ کیوں کرتا ہے؟ دروازے بند کر کے گناہ کیوں کرتا ہے؟ پھر بھی بند دروازے بند کر کے گناہ کیوں کرتا ہے؟ دروازے بند کر کے گناہ کیوں کرتا ہے؟ تنہائی میں تنہائی میں دیکھنے والا اللہ ہے، خالق مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے، خالق مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے۔ وہ ترک جہاد کے وبال کے عنوان سے منعون ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ میں وہ قرارہ وقت میں مقررہ موضوع پہ روشنی ڈال کر آپ حضرات سے اجازت چاہوں۔ سامعین محترم، جہاد فی سبیل اللہ کو اسلامی تعلیمات میں بنیادی حیثیت حاصل ہے اور اس کی پشت پر کتاب و سنت کے ٹھوس اور محکم دلائل مضبوط ہے، اور اس جہاد کا منکر بلا شبہ کافر ہے، اور اس میں سستی برتنافل شنی ہے۔ سامعین محترم، جہاد فی سبیل اللہ کو صحابہ کے دور میں کیا حیثیت حاصل تھی؟ صحابہ کا جہاد کا طریقہ کیا تھا؟ صحابہ ایسا کون سا عمل کیا کرتے تھے جن کی وجہ سے انہیں ہمیشہ فتوحات ملتی گئی؟ کیا ان کے پاس کلاشنکوف تھے؟ کیا ان کے پاس راکٹ لانچر تھے؟ کیا ان کے پاس میزائل تھے؟ کیا ان کے پاس ایٹمی طاقت تھا؟ آخر انہیں کیوں فتوحات ملتی گئی؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہے کہ اس وقت کے مسلمانوں کے دل نور ایمان سے منور تھے، ان کے ہاتھوں میں توحید کی تلواریں تھی، اخلاص کے تیر تھے، تنظیم کے مظاہر تھے، سب سے بڑھ کر وہ عمل قرآن تھے۔ ان اوصاف کی بدولت وہ حضرات جس طرف بھی نکل گئے فتح و نصرت ان کی قدم چومتی گئی، ناقابل تسخیر تھے مسخر ہوتی گئی، شیطانی ٹولے معدوم ہوتے گئے، ایوان و قیصر و کسرا پر زلزلے طاری ہو گئے، الغرض اسلام غالب اور کفر مغلوب ہوتا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا، تم ہمت مت ہارو، وَلَا تَحْزَنُوا، تم پریشان مت ہو جاؤ۔ کفار کی تلواروں سے، تیروں سے، کلاشنکوفوں سے، میزائلوں سے، راکٹوں سے، طیاروں سے، ارے مسلمانوں سوچو اور یاد کرو تمہارے پاس بدر میں کون سی تلوار تھے، احد میں کتنے تیر تھے، خیبر میں کتنے گھوڑے تھے، حنین میں کون سی کلاشنکوف تھی، یرموک میں کتنے طیارے تھے۔ ارے مسلمانوں سوچو اور یاد کرو، پھر بھی فتح و نصرت تمہیں ہی ملتی گئی، لشکر طاغوت کو ہزیمت ہوتی رہی، نور حق 400 پھیلتا رہا، ظلمات باطل مٹتا رہا، علم شیطان سرنگو ہوتا رہا۔ تبھی تو پھر کسی کو یہ خیال ہوتا ہے، یہ شک ہوتا ہے، یہ تمنا ہوتی ہے، یہ آرزو ہوتا ہے، یہ خواہش ہوتا ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ آخر اس وقت کے مسلمان کیوں غالب تھے، جب ان کے پاس نہ تیر تھے، نہ تلوار تھے، نہ کلاشنکوف تھے، نہ میزائل تھے، نہ راکٹ لانچر تھے، نہ ایٹمی طاقت تھا، تو پھر انہیں کیوں فتوحات ملتی گئی؟ تو قرآن کہتا ہے اے مسلمانوں، اس میں نہ سوچنے کی بات ہے، نہ ڈرنے کی بات ہے، اس کے لیے ایک ہی شرط ہے، اور غور سے وہ شرط سنو۔ پھر اس میں نہ سوچنے کی بات ہے، نہ ڈرنے کی بات ہے، نہ سوال کی بات ہے، نہ تمنا کی بات ہے، نہ آرزو کی بات ہے، تو قرآن پکار اٹھتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ۔ ارے مسلمانوں، پوری کائنات میں تم ہی غالب رہو گے، تمہارا ہی راج ہوگا، تمہاری ہی سلطنت ہوگی، فتح و نصرت تمہیں ہی ملتی رہے گی۔ ابو بکر ہے، ابو بکر ہے، جسے امامت نبی نے دی ہے، جسے خلافت نبی نے دی ہے، جسے امامت نبی نے دی ہے، جسے خلافت نبی نے دی ہے۔ رسولوں کے بعد سب سے بڑھ کر ابو بکر ہے، ابو بکر ہے، رسولوں کے بعد سب سے بڑھ کر ابو بکر ہے، ابو بکر ہے۔ وہ ٹاکیوں کا لباس پہنے خدا فرشتوں کو
وہ ٹانکیوں کا لباس پہنے خدا فرشتوں کو پھیلائے خدا کو پیارا وہ اس قدر ہے ابو بکر ہے ابو بکر ہے نبی کا پیارا ہے معتبر ہے ابو بکر ہے ابو بکر ہے نبی نے سب کے احسان اتارے بچا کے رکھا جو ایک بشر ہے نبی نے سب کے احسان اتارے بچا کے رکھا جو ایک بشر ہے انسان جس کا نبی پر ہے ابو بکر ہے ابو بکر ہے نبی کا پیارا ہے معتبر ہے ابو بکر ہے ابو بکر ہے پاک کی حرمت پہ تن من دھن فدا کرنا رسول پاک کی حرمت پہ تن من دھن فدا کرنا مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا نماز عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا نماز عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا رحیم سا کریم سا ہوا ناتا ابد ہوگا رحیم سا کریم سا ہوا ناتا ابد ہوگا کہ یہ لافانی جذبہ ہے نہیں ممکن فنا کرنا کہ لافانی جذبہ ہے نہیں ممکن فنا کرنا مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا نماز عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا نماز عشق تلواروں کے سائے میں